عید قیام کے آخری دن میں آسمانی باپ اور ماں کو شکر اور جلال دیتا ہوں کہ ہمیں اس پاک عید کو منانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ روح القدس کی اور عید کی زیادہ برکت حاصل کریں گے۔ آج عید قیام کے آخری دن آئیں ہم خدا کے کلام کے واعظ میں عنوان خدا کے روح القدس کی برکت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ آئیں پہلے احبار باب 23 آیت 33 دیکھتے ہیں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ اسی 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے لے کر 7 دن تک خداوند کے لیے عید قیام ہوگی۔ پہلے دن مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ تم 7 دن برابر خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ 8ویں دن، آج وہی 8واں دن ہے، تمہارا مقدس مجمع ہو اور پھر خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ وہ خاص مجمع ہے، اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ پرانے عہد نامہ میں عید قیام کا پہلا اور آخری دن دونوں کو بہت اہم گردانا جاتا تھا۔ آئیں ہم عید قیام کے آخری دن کے بارے میں نبوتیں دیکھیں جو عکس کا کام کرتی ہیں اور اس کی حقیقت نئے عہد نامہ میں ہے۔ یوحنا باب 7 آیت 1 سے دیکھتے ہیں۔ ان باتوں کے بعد یسوع گلیل میں پھرتا رہا، کیونکہ یہودیہ میں پھرنا نہ چاہتا تھا، اس لیے کہ یہودی اس کے قتل کی کوشش میں تھے اور یہودیوں کی عید قیام نزدیک تھی۔ نیچے 14 آیت سے دیکھتے ہیں۔ اور جب عید کے آدھے دن گزر گئے، عید قیام کے آدھے دن گزر چکے تھے۔ آئیں آیت 37 پر جائیں۔ آیت 37 میں یہ لکھا ہے کہ پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، آج وہی دن ہے۔ پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جس سے وہ پانے کو تھے جو اس پر ایمان لائے۔ یوحنا باب 7 آیت 37 میں یہ بھی لکھا ہے، عید قیام کے آخری دن یسوع نے کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ یسوع کی پہلی آمد پر، چونکہ یہ روح اور دلہن کے ظاہر ہونے کا نبوتی وقت نہیں تھا، باپ اکیلے زمین پر آئے اور کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر زندگی کا پانی پیے۔ لیکن کیا مکاشفہ میں یہ نہیں کہا گیا کہ روح اور دلہن کہتی ہیں، جو پیاسا ہو وہ آئے اور اسے لے؟ ہم مکاشفہ باب 22 آیت 17 کو دیکھتے ہوئے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور روح اور دلہن کہتی ہے آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ یسوع کی پہلی آمد کے وقت باپ اکیلے آئے تھے۔ جب وہ دوسری بار آئے تو خدا باپ خدا ماں کے ساتھ ظاہر ہوئے تھے۔ اسی لیے روح اور دلہن کہتی ہیں، آؤ اور آب حیات لو۔ آئیں ہم یسایہ باب 55 آیت 1 سے دیکھتے ہیں۔ اے سب پیاسو، پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، آؤ مول لو اور کھاؤ۔ ہاں آؤ، میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو۔ تم کس لیے اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں، اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو آسودہ نہیں کرتی خرچ کرتے ہو؟ تم غور سے میری سنو، اور وہ چیز جو اچھی ہے کھاؤ، اور تمہاری جان فربہی سے لذت اٹھائے۔ کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ، سنو اور تمہاری جان زندہ رہے گی، اور میں تم کو ابدی عہد یعنی داؤد کی سچی نعمتیں بخشوں گا۔ وہ جو یسایہ باب 55 میں کہہ رہے ہیں، زندگی کے پانی کے پاس آؤ، صرف خدا ہی ہو سکتے ہیں۔ یوحنا باب 7 آیت 37 میں لکھا ہے، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر آب حیات پیے۔ نیز مکاشفہ باب 22 میں روح اور دلہن کہتی ہے، جو پیاسا ہو وہ آئے اور آب حیات مفت لے۔ پس جو کہتا ہے آب حیات کے پاس آؤ،
خدا کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف خدا اپنے فرزندوں کو آب حیات دے سکتے ہیں؟ آئیں ہم مکاشفہ باب 21 سے جاری رکھتے ہیں۔ مکاشفہ باب 21 آیت 5۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں پوری ہو گئیں۔ میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں۔ میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا۔ اس آیت میں آب حیات دینے والا کون ہے؟ کیا یہ الفا اور اومیگا، اول اور آخر ہمارے خدا نہیں ہے؟ آخر کار اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے خدا ہی ہیں جو آب حیات دیتے ہیں۔ یہ ہرگز مقدسین نہیں ہو سکتے کہ آب حیات دیں۔ کتاب مقدس کہتی ہے کہ یہ صرف خدا ہی ہیں جو تمام بنی نوع انسان کو آب حیات دیتے ہیں۔ تو پھر مکاشفہ باب 22 آیت 17 میں آب حیات دینے والے روح اور دلہن کے متعلق بات کریں تو روح خدا باپ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو پھر دلہن کسے ظاہر کرتی ہے؟ یہ خدا ماں ہے۔ یہ نبوت کی گئی ہے کہ خدا باپ اور خدا ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں جو بنی نوع انسان کو آب حیات دے گا۔ یوحنا باب 4 سے ایک بار پھر اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یوحنا باب 4 آیت 5۔ پس وہ سامریا کے ایک شہر تک آیا جو سوخار کہلاتا ہے۔ وہ اس قطع کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا، اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا۔ چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا۔ یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ آج کے معیاری وقت کے مطابق 6 گھنٹے سے مراد دوپہر کے 12 بجے تھے۔ سامریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئی۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ یہاں آیت 10 میں ہم ایک اہم پیغام دیکھ سکتے ہیں۔ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، اگر وہ جانتی کہ وہ کون ہے تو اس نے کیا کیا ہوتا؟ تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ دوبارہ کہتے ہوئے، کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کے سوا کوئی نہیں جو ہمیں آب حیات دے سکتا ہے؟ اس کے ذریعے خدا ہمیں اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی آب حیات نہیں دے سکتا ہے۔ لیکن مکاشفہ باب 22 آیت 17 میں کہا گیا ہے کہ روح اور دلہن آب حیات دیتے ہیں۔ پس کیا یہ واضح نہیں ہے کہ روح اور دلہن ہمارے خدا ہیں؟ واقعی وہ ہمارے ابدی خدا یعنی خدا باپ اور خدا ماں ہیں۔ اب عید خیام اور زندگی کے پانی کے درمیان تعلق کے حوالے سے آئیں ہم زکریا باب 14 آیت 16 سے دیکھتے ہیں۔ اور یروشلم سے لڑنے والی قوموں میں سے جو بچ رہیں گے سال با سال بادشاہ رب الافواج کو سجدہ کرنے اور عید خیام منانے کو آئیں گے، اور دنیا کے ان تمام قبائل پر جو بادشاہ رب الافواج کے حضور سجدہ کرنے کو یروشلم نہ آئیں گے، ان کے لیے کیا نہیں ہوگا؟ می سے کیا مراد ہے؟ نبوتی طور پر اس سے مراد روح القدس ہے۔ می نہ برسے گا، اور اگر قبائل مصر جن پر بارش نہیں ہوتی نہ آئیں تو ان پر وہی عذاب نازل ہوگا جس کو خداوند ان غیر قوموں پر نازل کرے گا جو عید خیام منانے کو نہ آئیں گی۔ اہل مصر اور ان سب قوموں کی جو عید خیام منانے کو نہ جائیں، یہی سزا ہوگی۔ وہ کیا ہے جو ہم عید خیام پر حاصل کر سکتے ہیں؟ جو عید زندگی کے پانی اور روح القدس حاصل کرنے سے گہرا تعلق رکھتی ہے، یہی عید خیام ہے۔ کیا خدا کی طرف سے اسرائیلیوں کو عید خیام اس غرض سے نہیں بخشی گئی تھی کہ وہ مقدس کی تعمیر کی یادگاری کریں؟
यूं खैमा और ईद क़याम में गहरा ताल्लुक है। हम हिजकिय्याल बाब 47 से तस्दीक करते हैं कि कैसे खैमा, जिंदगी का पानी और ईद क़याम का आपस में गहरा ताल्लुक है। आए हिजकिय्याल बाब 47 आयत 1 से देखते हैं। फिर वो मुझे हैकल के दरवाजा पर वापस लाया और क्या देखता हूँ कि हैकल के आस्ताना के नीचे से पानी मशरिक की तरफ निकल रहा है, क्योंकि हैकल का सामना मशरिक की तरफ था और पानी हैकल की दहनी तरफ के नीचे से मज़बा की जुनूबी जानिब से बहता था। यहाँ ये लिखा है पानी हैकल से निकल रहा था। सिर्फ इस हिस्सा को पढ़कर समझना काफी नहीं कि पानी क्या है, लेकिन अगर हम मदरजा झेल आयात पढ़ें तो हम समझ सकते हैं कि हैकल से जिंदगी का पानी निकलकर बह रहा है। आयत 2 से जारी रखते हैं। तब वो मुझे शुमाली फाटक की राह से बाहर लाया और मुझे उस राह से जिसका रुख मशरिक की तरफ है बैरूनी फाटक पर वापस लाया, यानी मशरिक रोया फाटक पर। और क्या देखता हूँ कि दहनी तरफ से पानी जारी है और उस मर्द ने जिसके हाथ में पैमाइश की डोरी थी मशरिक की तरफ बढ़कर 1000 हाथ नापा और मुझे पानी में से चलाया और पानी टखनों तक था। फिर उसने 1000 हाथ और नापा और मुझे उसमें से चलाया और पानी घुटनों तक था। फिर उसने 1000 और नापा और मुझे उसमें से चलाया और पानी कमर तक था। फिर उसने 1000 और नापा और वो ऐसा दरिया था कि मैं उसे अबूर नहीं कर सकता था, क्योंकि पानी चढ़कर तैरने के दर्जा को पहुंच गया और ऐसा दरिया बन गया जिसको अबूर करना मुमकिन ना था। और उसने मुझसे कहा, ए आदमजाद, क्या तूने ये देखा? तब वो मुझे लाया और दरिया के किनारे पर वापस पहुंचाया। और जब मैं वापस आया तो क्या देखता हूँ कि दरिया के किनारे दोनों तरफ बहुत से दरख्त हैं। तब उसने मुझे फरमाया कि ये पानी मशरिकी इलाका की तरफ बहता है और मैदान में से होकर समुंदर में जा मिलता है और समुंदर में मिलते ही उसके पानी को शीरीन कर देगा। और यूं होगा कि जहाँ कहीं ये दरिया पहुँचेगा हर एक चलने फिरने वाला जानदार जिंदा रहेगा और मछलियों की बड़ी कसरत होगी, क्योंकि ये पानी वहाँ पहुँचा और वो शीरीन हो गया। बस जहाँ कहीं ये दरिया पहुँचेगा जिंदगी बख्शेगा। तो फिर ये पानी कौन सा है? चूंकि जहाँ कहीं ये दरिया बहता है हर चीज को जिंदगी मिलती है, तो क्या ये पानी आबे हयात नहीं है? आपके ख्याल से इस दरिया का नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम आबे हयात का दरिया होना चाहिए। बस जहाँ कहीं ये दरिया पहुँचेगा जिंदगी बख्शेगा। आए आयत 10 से देखते हैं। और यूं होगा कि माहीगीर उसके किनारे खड़े रहेंगे, ऐन जद्दी से ऐन अजलीम तक जाल बिछाने की जगह होगी। उसकी मछलियां अपनी अपनी जिन्स के मुताबिक बड़े समुंदर की मछलियों की मानी कसरत से होंगी, लेकिन उसकी कीच की जगहें और दलदलें शीरीन ना की जाएंगी, वो नमकजार ही रहेंगी। और दरिया के करीब उसके दोनों किनारों पर हर किस्म के मेवादार दरख्त उगेंगे, जिनके पत्ते कभी ना मुरझाएंगे और जिनके मेवे कभी मौकूफ ना होंगे। वो हर महीने नए मेवे लाएंगे, क्योंकि उनका पानी कहाँ से? मकदिस में से जारी है। और उनके मेवे खाने के लिए और उनके पत्ते दवा के लिए होंगे। आबे हयात तमाम बनी नौ इंसान को बचाता है। ये कहां से निकलता है? ये हैकल से निकलता है। जहां कहीं ये आबे हयात बहता है, इसके वसीले वो सब जो मर रहे हैं जिंदा हो जाते हैं। हिजकिय्याल बाब 47 में ये लिखा है कि पानी हैकल से निकलकर बहता है। इस आयत से खुदा हमें बहुत अहम सुराख दे रहे हैं। जिक्रिया की किताब के 14वें बाब से देखते हैं। जिक्रिया बाब 14 आयत 7। पर एक दिन ऐसा आएगा जो खुदावन ही को मालूम है, वो ना दिन होगा ना रात, लेकिन शाम के वक्त रोशनी होगी। और उस रोज कहां से? यरूशलेम से आबे हयात जारी होगा। हिजकिय्याल बाब 47 क्या बयान करता है कि पानी कहां से बहता है? मकदिस और यरूशलेम के दरमियान बहुत अहम ताल्लुक है। बुनियादी तौर पर दोनों लफ्जों का एक ही मतलब है। जिक्रिया बाब 14 आयत 8 में खुदा मकदिस की हकीकत को जाहिर करते हैं और उस रोज यरूशलेम से आबे हयात का मतलब जिंदगी का पानी जारी होगा, जिसका आधा बहरे मशरिक की तरफ बहेगा और आधा बहरे मगरिब की तरफ गर्मी सर्दी में जारी रहेगा। सिर्फ कौन हमें आबे हयात दे सकता है?
इस आब हयात का मंबा कौन है? यरूशलेम आब हयात का मंबा है। तो फिर हमारे लिए ये नागुज़ीर है कि हम आब हयात का मंबा यरूशलेम को ढूंढें। खुदा ने किताब मुकद्दस में तमाम जुफ्त आयात को जोड़ा है ताकि खुदा के लोग उन्हें ढूंढ सकें और उनके पास आ सकें। आए हम गलतियों बाब 4 आयत 26 देखते हैं। मगर आलमे बाला की यरूशलेम। अभी हमने देखा था कि आब हयात कहाँ से जारी है? यरूशलेम से। आयत 26 में ये कहा गया है कि मगर आलमे बाला की यरूशलेम आजाद है, और वही कौन है? हमारी माँ है। ये आयत वाज़िया तौर पर हमें बताती है कि जरूर खुदा माँ को होना चाहिए। इसलिए होसिया बाब 6 में खुदा बाप हमें बताते हैं कि पिछली बरसात का पाक रूह हासिल करने की पहली शर्त खुदा को जानना है। हमें खुदा बाप को जानना चाहिए, लेकिन और किसे जानना चाहिए? हमें जरूर खुदा माँ को भी जानना और कबूल करना चाहिए। सिर्फ इसी सूरत में तमाम बनी नौ इंसान जिंदगी को ले जाने वाली राह पर आ सकते हैं। जब लोगों की रूहें प्यासी, दुखी, परेशान और थकी मांदी होती हैं, तो उन्हें किसके पास जाना चाहिए कि वो तसल्ली और आराम पाएं? उन्हें जरूर यरूशलेम आसमानी माँ के पास जाना चाहिए। क्या यसाया की किताब में ये नबूवत नहीं की गई थी कि हम आसमानी माँ में तसल्ली पा सकते और उनमें सुकून और आराम पा सकते हैं? यसाया बाब 66 आयत 10, तुम यरूशलेम के साथ खुशी मनाओ और उसके सबब से शादमान हो। यरूशलेम से क्या मुराद है? हमारी आसमानी माँ। यरूशलेम के सब दोस्तों जो उसके लिए मातम करते थे, उसके साथ निहायत खुश हो, ताकि तुम दूध पियो और उसके तसल्ली के पस्तानों से सैर हो, ताकि तुम निचोड़ो और उसकी शौकत की फरावानी से हर्ष उठाओ। हम कहाँ तसल्ली पा सकते हैं? यरूशलेम से। इसीलिए जब भी इसराइलियों को किसी मुश्किल सूरत हाल का सामना होता था, तो वो हमेशा यरूशलेम की तरफ रुख करके दुआ करते थे और नेस यरूशलेम में खुदा की इबादत करते थे, जैसे कि हम किताब मुकद्दस में देख सकते हैं कि हजारों सालों से उनका यही दस्तूर था। 12 आयत से देखते हैं, क्योंकि खुदावन यूं फरमाता है कि देख, मैं सलामती नहर की मानी और कौमों की दौलत सैलाब की तरह उसके पास रवां करूंगा। तब तुम दूध पियोगे और बगल में उठाए जाओगे और घुटनों पर कुदाए जाओगे। जिस तरह माँ अपने बेटे को दिलासा देती है, उस तरह मैं तुमको दिलासा दूंगा। यरूशलेम ही में तुम तसल्ली पाओगे और तुम देखोगे और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी हड्डियां सब्जा की मानी नशोनुमा पाएंगी और खुदावन का हाथ अपने बंदों पर जाहिर होगा, पर उसका कहर उसके दुश्मनों पर भड़केगा। सिर्फ जब हम आसमानी माँ को ढूंढें और समझें कि वो कौन है, हम अब्दी मौत से बचाए जाकर जिंदगी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आज जमीन पर बेशुमार लोग खुदा माँ को पहचानने में नाकाम होते हैं। चूंकि वो खुदा को नहीं पहचानते जो आब हयात का मंबा है, तो वो उन्हें ढूंढ नहीं सकते। ताहम खुदा ने सयून में अपने फर्जंदों को बख्शा कि खुदा माँ को ढूंढ पाएं। जो खुदा ने हमें बख्शा है, हमें उसे सामरिया और जमीन की इंतहा तक मुनादी करते हुए ज्यादा लोगों में बांटना चाहिए। मुनादी के जरिए हम उनके साथ रूल कुद्दस में शरीक हो रहे हैं। हमें बख्शी गई बाप की तालीमात में से हम रूल कुद्दस की तहरीक को जान पाते हैं। हम अब रूल कुद्दस की तहरीक को पूरा कर रहे हैं। जब हम लोगों को आसमानी माँ के बारे में तालीम देते हैं और लोगों की रहनुमाई उनकी बाहों में करते हैं, जब उनके दिलों में आब हयात बहेगा तो क्या होगा? क्या किताब मुकद्दस नहीं कहती कि जहाँ कहीं ये पानी बहता है, हर जानदार जिंदा रहेगा? तो फिर हमें वाज़िया तौर पर मक़दिस के ताल्लुक से मामूलात को समझना चाहिए। मक़दिस दो अहम हिस्सों पर मुश्तमिल है। जब हम बाहर से मक़दिस देखें तो ये एक ही नजर आता है, लेकिन अंदर से वो दो कमरों में तकसीम है। किताब मुकद्दस हमें सिखाती है कि बैरूनी कमरा पाक मकाम कहलाता है और अंदरूनी कमरा पाक तरीन मकाम कहलाता है।
آئیں مکاشفہ 21 باب سے دیکھتے ہیں جہاں ہم پاک ترین مقام کے بارے میں گواہی جان سکتے ہیں۔ باب 21 آیت 9۔ پھر ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے اور وہ پچھلی 7 آفتوں سے بھرے ہوئے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا، ادھر آ، میں تجھے دلہن یعنی برا کی بیوی دکھاؤں۔ یہاں برا سے مراد مسیح کی دوسری آمد ہے۔ دوسرے الفاظ میں مسیح کی دوسری آمد خدا باپ ہے۔ تو پھر برا کی بیوی ہماری کون ہے؟ وہ ہماری ماں، خدا ماں ہے۔ میں تجھے دلہن یعنی برا کی بیوی دکھاؤں۔ آیت 10۔ اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا۔ فرشتے نے ہماری آسمانی ماں کو مقدس شہر یروشلم کے طور پر دکھایا۔ آیت 11۔ اس میں خدا کا جلال تھا اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو، اور اس کی شہر پناہ بڑی اور بلند تھی، اور اس کے 12 دروازے اور دروازوں پر 12 فرشتے تھے، اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ 3 دروازے مشرق کی طرف تھے، 3 دروازے شمال کی طرف، 3 دروازے جنوب کی طرف اور 3 دروازے مغرب کی طرف، اور اس شہر کی شہر پناہ کی 12 بنیادیں تھیں، اور ان پر برا کے 12 رسولوں کے 12 نام لکھے تھے۔ اور جو مجھ سے کہہ رہا تھا اس کے پاس شہر اور اس کے دروازوں اور اس کی شہر پناہ کے ناپنے کے لیے ایک پیمائش کا آلہ یعنی سونے کا گز تھا، اور وہ شہر چکور واقع ہوا تھا اور اس کی لمبائی چوڑائی کے برابر تھی۔ اس نے شہر کو اس گز سے ناپا تو 12,000 فرلانگ نکلا۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی برابر تھی۔ فرشتے نے یوحنا رسول کو کہا وہ اسے دلہن یعنی برا کی بیوی کو آسمان سے نیچے آتے دکھائے گا۔ پھر فرشتے نے اسے یروشلم کو دکھایا جس کی لمبائی چوڑائی اور اونچائی برابر تھی۔ اس آیت کے ذریعے سے جو بات ہمیں سمجھنی چاہیے وہ عید قیام، آب حیات اور مقدس کے درمیان تعلق ہے۔ خدا نے یوحنا رسول کو دکھایا کہ یروشلم کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی برابر تھی۔ اس میں خدا کی خاص مرضی موجود ہے۔ آئیں ہم پہلا سلاطین باب 6 سے معلوم کرتے ہیں کہ اس میں خدا کی کیا مرضی ہے۔ باب 6 آیت 14۔ پس سلیمان نے وہ گھر بنا کر اسے تمام کیا۔ آیت 15 سے دیکھتے ہیں، اور اس نے اندر گھر کی دیواروں پر دیودار کے تختے لگائے۔ اس گھر کے فرش کی چھت کی دیواروں تک اس نے ان پر لکڑی لگائی، اور اس نے اس گھر کے فرش کو صنوبر کے تختوں سے پاٹ دیا، اور اس نے اس گھر کے پچھلے حصہ میں 20 ہاتھ تک فرش سے دیواروں تک دیودار کے تختے لگائے۔ اس نے اسے اس کے اندر بنایا تاکہ وہ الہام گاہ یعنی پاک ترین مکان ہو، اور وہ گھر یعنی الہام گاہ کے سامنے کی ہیکل یہ بیرونی کمرہ کہلاتا تھا کیونکہ یہ داخلی دروازہ کے ساتھ تھا، جبکہ دوسرا اندرونی کمرہ کہلاتا ہے کیونکہ یہ ہیکل میں زیادہ آگے کی طرف تھا۔ اور وہ گھر یعنی الہام گاہ کے سامنے کی ہیکل 40 ہاتھ لمبی تھی، اور اس گھر کے اندر دیودار تھا جس پر لٹو اور کھلے ہوئے پھول کندہ کیے گئے تھے۔ سب دیودار ہی تھا اور پتھر مطلق نظر نہیں آتا تھا۔ اور اس نے اس گھر کے اندر بیچ میں الہام گاہ تیار کی تاکہ خداون کے عہد کا صندوق وہاں رکھا جائے۔ اور الہام گاہ کیا کہلاتی تھی؟ پاک ترین مقام۔ اور یہ کتنے ہاتھ لمبی تھی؟ اندر ہی اندر سے 20 ہاتھ لمبی اور 20 ہاتھ چوڑی اور 20 ہاتھ اونچی تھی۔ پاک ترین مقام کا نقشہ لمبائی، چوڑائی اور اونچائی میں برابر بنایا گیا تھا۔ خدا نے موسیٰ کو بھی بالکل یہی نمونہ دکھایا تھا اور اس سے کہا تھا کہ اس نمونہ کے مطابق خیمہ بنائے جو اسے دکھایا گیا تھا۔ پاک ترین مقام کے سوا کوئی اور جگہ نہیں تھی جس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی برابر تھی۔ تو پھر مکاشفہ باب 21 میں یوحنا رسول کی رویا کے مطابق پاک ترین مقام کسے ظاہر کرتا ہے؟ یہ یروشلم کو ظاہر کرتا ہے۔ غلطیوں باب 4 عالم بالا کی یروشلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ ہماری ماں ہے۔ ہیکل میں سب سے زیادہ مقدس مقام پاک ترین مقام تھا۔ باپ نے کیوں کہا تھا کہ میں ماں کی پیروی کرتا ہوں؟ کیا ہمارے غور و فکر کے لیے یہ خاص نہیں ہے؟ الیشا نے ایلیا کی پیروی کی، یشوع نے موسیٰ کی پیروی کی، پطرس نے یسوع کی پیروی کی، اور میں ماں کی پیروی کرتا ہوں۔ آج ہم ایک بار پھر سوچیں کہ کیوں باپ نے ایسا کہا تھا۔
ہمیں بھی یہ کہنے کے قابل ہونا چاہیے کہ ہم بھی ماں کی پیروی کریں گے۔ اس قسم کے ایمان کے ساتھ آئیں ہم آخر تک ماں کی پیروی کریں اور دنیا میں مبشرانہ کام کو پورا کریں تاکہ ہم سب ابدی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ حزقیل کے مطابق جہاں کہیں ماں کے بارے میں سچائی کی منادی کی جائے گی کیا ہوگا؟ ہر جاندار زندہ رہے گا۔ اس عید خیام پر کیا یہ اہم نہیں کہ ہم سمجھیں کہ آب حیات کا منبع کون ہے؟ حزقیل باب 47 میں کہا گیا ہے کہ زندگی کا پانی ہیکل سے نکل کر بہتا ہے۔ ہیکل خاص طور پر 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ اندرونی حصہ پاک ترین مقام کہلاتا ہے اور بیرونی حصہ پاک مقام کہلاتا ہے۔ حیات کا درخت بھی صرف پاک ترین مقام میں ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ وہاں کروبی اور عہد کا صندوق بھی ہے۔ پاک ترین مقام میں کروبیوں کے ہونے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ضرور حیات کا درخت بھی وہاں ہونا چاہیے۔ حیات کے درخت کا مسکن پاک ترین مقام ہے۔ سردار کاہن سال میں صرف ایک بار پاک ترین مقام میں داخل ہو سکتا تھا۔ جب ہم یہی خیال کر لیں کہ پاک ترین مقام کتنا مقدس ہے تو روحانی نقطہ نظر سے ہمیں اس طریقہ کار کو کیسے سمجھنا چاہیے جس سے ہم آسمانی باپ اور آسمانی ماں کی خدمت اور عزت کرتے ہیں۔ ایک بار پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ کیا ہمارے لیے اسے سمجھنا اہم نہیں ہے؟ آج عید خیام پر خدا نے ہم پر پچھلی برسات کا پاک روح کثرت سے نازل کیا ہے۔ اگرچہ آپ سینکڑوں بار عید خیام منائیں، پر اگر آپ نہیں سمجھتے کہ آسمانی ماں کون ہے تو پھر آپ کو ملنے والا روح القدس بے معنی ہے۔ باپ نے عید خیام منانے والے اپنے فرزندوں کو آسمانی ماں کے بارے میں جو آب حیات کا منبع ہے یہ کہتے ہوئے سکھایا کہ میں بھی ماں کی پیروی کرتا ہوں۔ آج آئیں ہم دہرائیں کہ کیوں باپ نے ہمیں یہ تعلیم بخشی ہے اور ہمیں آب حیات بخشنے والے روح اور دلہن کی آخر تک پیروی کریں جہاں کہیں وہ ہمیں لے جائیں۔ باپ اور ماں، میں آپ سے مانگتا ہوں کہ سیون میں اپنے سب فرزندوں پر روح القدس کی برکات نازل فرمائے اور ہمیں روح القدس کے خوبصورت پھل لانے کی اجازت دیں۔ اب میں آج کا وعظ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔